الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر قرآن صراط الجنان سے ترتیب وار پڑھنے سننے سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 102 تک ہم نے پچھلے پروگرام میں پڑھنے سننے کی سعادت پائی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 103 سے اپنے درس کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کے آخری رسول بی بی آمنہ کے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر جمعے کے دن درود پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ: پھر جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرو، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب معمول نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو ہر حال میں کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور یہ بیان کیا گیا کہ کسی بھی حال میں اللہ پاک کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ پاک نے ہر فرض کی ایک حد معین فرمائی ہے سوائے اپنے ذکر کے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ فرماتا ہے کہ ذکر کرو کھڑے بیٹھے اور لیٹے، رات میں ہو یا دن میں، خشکی میں ہو یا تری میں، سفر میں ہو اور حضر میں، تندرستی میں ہو یا بیماری میں، پوشیدہ طور پر ہو یا ظاہر، ہر حال میں اللہ پاک کو یاد کرتے رہو۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ نمازوں کے بعد جو کلمہ توحید کا ذکر کیا جاتا ہے وہ جائز ہے، جیسا کہ مشائخ کرام کی عادت ہے، اور بخاری اور مسلم کی صحیح احادیث سے بھی یہ ذکر ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یوں کہا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو تیرے مقابلے میں دولت نفع نہیں دے گی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ہر نماز میں سلام پھیرنے کے بعد یہ فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمہ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کلمات بلند آواز سے فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے ذکر کرنا جب لوگ فرض سے فارغ ہو جاتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں رائج تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں اس بلند آواز سے ذکر کرنے کو سنتا تو اسی سے لوگوں کے نماز سے فارغ ہونے کو جان لیتا تھا۔ البتہ یہاں پر یہ مسئلہ یاد رہے کہ ذکر کرتے وقت اتنی آواز سے ذکر کیا جائے کہ کسی دوسرے نمازی کو یا سونے والے کو تکلیف نہ ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سفر میں دو نمازیں جمع نہیں ہو سکتی۔ احادیث میں بھی سفر کے دوران دو نمازوں کو جمع کرنے کی نفی کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی نماز اس کے غیر وقت میں پڑھی ہو، مگر دو نمازیں کہ ایک ان میں سے نماز مغرب ہے جسے مزدلفہ میں عشاء کے وقت پڑھا تھا، اور وہاں فجر بھی روز کے معمولی وقت سے پہلے تاریکی میں پڑھی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار کے سوا
کبھی کسی سفر میں مغرب و عشاء ملا کر نہ پڑھی، اور وہ سفر وہ تھا جو حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ذی الحجہ کو مزدلفہ کا سفر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھا تھا، اور دیگر جن احادیث میں 2 نمازیں جمع کرنے کا ذکر ہے وہاں جمع سوری مراد ہے، یعنی صورتاً وہ جمع ہو رہی ہیں، حقیقتاً جمع نہیں ہو رہی، یعنی پہلی نماز اپنے وقت کے اختتامی وقت پر، اور دوسری نماز بالکل اول وقت میں ادا ہوئی، تو بظاہر وہ جمع ہو گئی، لیکن دونوں نمازیں حقیقتاً اپنے اپنے وقت میں رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچنے کی جلدی ہوتی تو آخری وقت سے کچھ دیر پہلے مغرب کی اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتے، سلام پھیر کر کچھ دیر ٹھہرتے، پھر عشاء کی اقامت ہوتی اور نماز عشاء کی 2 رکعتیں پڑھتے۔ حضرت نافع اور حضرت عبداللہ بن واقد رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے مؤذن نے نماز کے لیے کہا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلتے رہو، یہاں تک کہ جب شفق ڈوبنے کے قریب ہوئی تو آپ نے اتر کر نماز مغرب پڑھی، پھر انتظار فرمایا یہاں تک کہ شفق ڈوب گئی، اس وقت آپ رضی اللہ عنہ نے نماز عشاء پڑھی، پھر فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کسی کام کی وجہ سے جلدی ہوتی تو ایسا ہی کرتے جیسا میں نے کیا۔ اس مسئلے کے متعلق تفصیلی معلومات اگر کسی کو جاننی ہو تو فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب حاجز البحرین الواقی عن جمع الصلاتین، یہ رسالہ، یہ کتاب جو ہے اس کو پڑھ لینا بہت مفید ہوگا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ، اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے ویسے ہی انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، حالانکہ تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ احد کی جنگ سے جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی واپس ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ احد میں حاضر ہوئے تھے انہیں مشرکین کے تعاقب میں جانے کا حکم دیا۔ کچھ صحابہ اس میں زخمی تھے، انہوں نے اپنے زخموں کی شکایت کی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی پہنچی ہے، تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے تمہیں اس پر اللہ پاک سے ثواب کی امید ہے، جبکہ کافروں کو ایسی کوئی امید نہیں، تو پھر پیچھا کرنے میں اور حضور کا حکم ماننے میں بھی سستی نہ کرو۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ ترجمہ، اے حبیب، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری تاکہ تم لوگوں میں اس حق کے ساتھ فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کے پیچھے یہ ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر کے ایک شخص طعمہ بن عبیرق نے اپنے ہمسائے قتادہ بن نعمان کی زرہ چرا کر آٹے کی بوری میں ایک یہودی کے ہاں چھپا دی۔ جب زرہ، جو کہ ایک جنگی لباس ہوتا ہے اور سیفٹی کے لیے پہنا جاتا ہے، اس کی تلاش کی گئی تو طعمہ پر شک ہوا، اس نے انکار کر دیا اور اس انکار پر قسم بھی کھا لی۔ بوری پھٹی ہوئی تھی اور آٹا اس میں سے گرتا جاتا تھا، اور اس کے نشان سے لوگ یہودی کے مکان تک پہنچے اور بوری وہاں پائی گئی۔ یہودی نے کہا طعمہ اس کے پاس رکھ گیا ہے، اور یہودیوں کی ایک جماعت نے بھی اس کی گواہی دی، اور طعمہ کی قوم بنی ظفر نے یہ عزم کر لیا کہ یہودی کو چور قرار دیں گے اور اس پر قسم کھا لیں گے تاکہ ہماری قوم رسوا نہ ہو، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طعمہ کو بری کر دیں اور یہودی کو سزا دیں۔ اسی لیے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے طعمہ کے حق میں اور یہودی کے خلاف جھوٹی گواہی دی۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بظاہر یہاں پر خطاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے، لیکن در حقیقت قیامت تک کے حکام کو بتایا گیا کہ فیصلہ کرنے میں کوتاہی نہ کیا کریں اور صحیح ملزم کو بغیر رو رعایت سزا پوری دیا کریں
طعمہ بظاہر مومن تھا اور یہودی کافر تھا، مگر فیصلہ اس موقع پر یہودی کے حق میں ہوا اور سزا مسلمان کو دی گئی۔ اس آیت سے تعصب کا بھی رد ہوتا ہے کہ اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ آدمی اپنی قوم یا خاندان کے ہر معاملے میں تائید کرے اگرچہ وہ غلطی پر ہوں، بلکہ حق کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اس میں رنگ و نسل، قوم و علاقہ، ملک و صوبہ، زبان و ثقافت کی ہر قسم کے تعصب کا رد ہے۔ کثیر احادیث میں تعصب کا شدید رد کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت فسیلہ فرماتی ہیں کہ میرے والد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اپنی قوم سے محبت رکھنا بھی تعصب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اپنی قوم کی ظلم میں مدد کرنا یہ تعصب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بلا وجہ جنگ کرے یا تعصب کی جانب بلائے یا تعصب کی وجہ سے غصہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ پاک کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لی ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ ترجمہ، اور ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑنا جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اسے جو بہت خیانت کرنے والا بڑا گناہگار ہو۔ ناظرین کرام، گزشتہ آیت میں، اس سے پچھلی آیت میں اور اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے نہ جھگڑو۔ اس سے وکالت کا پیشہ اختیار کرنے والوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وکیل کو پتہ ہوتا ہے، لائر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا موکل مجرم اور خائن ہے، لیکن وہ پیسے کی خاطر مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنا دیتا ہے اور ظالم کی طرفداری کرتا ہے، اس کی طرف سے دلائل پیش کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور دوسرے فریق کا حق بھی مارتا ہے، اور نہ جانے کن کن حرام کاموں کا وہ مرتکب ہوتا ہے۔ کورٹ کچہری سے تعلق رکھنے والے حضرات ان باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ ان حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو پیش نظر رکھیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرماتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر بھی غور کیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے تو وہ بھی اسی کی طرح ہے، یعنی وہ بھی خائن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ملعون ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ یاد رہے کہ جھوٹی وکالت کی اجرت بھی حرام ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ ترجمہ، وہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں پر طامہ کے حوالے سے مزید بیان کیا گیا کہ وہ اور اس کی قوم کے وہ افراد جنہوں نے لوگوں سے حیا کرنے کی بنا پر اور ان کی طرف سے نقصان پہنچنے کے ڈر سے کہ وہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں، چھپتے ہیں، لیکن اللہ پاک سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے اور اس کے عذاب سے ڈرا جائے، کیونکہ وہ ان کے احوال کو جانتا ہے اور اس سے ان کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں، حتیٰ کہ وہ ان کے اس عمل سے بھی واقف ہے جب وہ اپنے دل میں ایسی بات سوچ رہے تھے اور رات میں ایسی بات کا مشورہ کر رہے تھے جو اللہ کو پسند نہیں، جیسے بے گناہ پر الزام لگانا، جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹی گواہی دینا، اور اللہ پاک ان کے تمام ظاہری و باطنی تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ان کا کوئی عمل اللہ پاک کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ جہاں
اس پیرائے میں ایک بہترین آیت ہے اور ان کو ڈانٹا جا رہا ہے، ان کی زجر و توبیخ میں ہے۔ وہیں پر یہ آیت مبارکہ تقوی اور طہارت کی بنیاد بھی ہے۔ اگر یہ انسان خیال رکھے کہ میرا کوئی حال اللہ پاک سے چھپا ہوا نہیں، تو گناہ کرنے کی وہ پھر ہمت ہی نہیں کرے گا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اسی چیز کے ذریعے لوگوں کو گناہوں سے رکنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ اس جملے کا اگر کوئی شخص مراقبہ کر لے اور اسے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے تو گناہوں کا علاج بڑا آسان ہو جائے گا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں 3 سال کی عمر کا تھا کہ رات کے وقت اٹھ کر اپنے ماموں حضرت محمد بن سوار رحمۃ اللہ علیہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے فرمایا، کیا تو اس اللہ پاک کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا ہے؟ میں نے پوچھا، میں اسے کس طرح یاد کروں؟ آپ نے فرمایا، جب لیٹنے لگو تو 3 بار زبان کو حرکت دیے بغیر محض دل میں یہ کلمات کہو، اللہ معی، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہد، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے چند راتیں یہ کلمات پڑھے اور پھر ان کو بتایا۔ انہوں نے فرمایا، اب ہر رات 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور پھر انہیں بتایا تو انہوں نے فرمایا، اب ہر رات 11 مرتبہ یہ کلمات پڑھو۔ میں نے اسی طرح پڑھا تو مجھے اپنے دل میں اس کی لذت معلوم ہوئی۔ جب 1 سال گزر گیا تو میرے ماموں نے کہا، میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے اسے یاد رکھو اور قبر میں جانے تک ہمیشہ پڑھنا، یہ تمہیں دنیا و آخرت میں نفع دے گا۔ میں نے کئی سال تک ایسا کیا تو میں نے اپنے اندر اس کا مزہ پایا۔ پھر ایک دن میرے ماموں نے فرمایا، اے سہل، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ ہو، اسے دیکھتا ہو اور اس کا گواہ ہو، کیا وہ اس کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ ترجمہ، اے لوگو سن لو، یہ تم ہی ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑے گا یا کون ان کا کارساز ہوگا؟ ناظرین اکرام، یہاں عام لوگوں سے اور بطور خاص طامہ کی قوم سے خطاب کیا گیا کہ اے لوگو سن لو، تم جو آج دنیا کی زندگی میں ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑتے ہو، تو جب قیامت کے دن خیانت کرنے والا مجرم اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اللہ پاک اس کے عذاب کا فیصلہ فرما دے گا، تو اس وقت کون ان کی طرف سے اللہ پاک سے جھگڑے گا یا کون ان کا وکیل و کارساز ہوگا؟ یعنی جیسے دنیا میں تم فیصلہ کرنے والے کو دھوکہ دے دیتے ہو، اس طرح دھوکہ دینے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں تو جھگڑنا ممکن ہی نہیں، اللہ پاک سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ آیت مبارکہ میں شفاعت کا انکار نہیں ہے، کیونکہ محبوبوں کی شفاعت اور چھوٹے بچوں کا اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے رب تعالیٰ سے ناز کے طور پر جھگڑنا، یہ آیتوں میں اور احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں شفاعت کر سکے؟ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب کچے بچے کے ماں باپ کو اللہ پاک جہنم میں داخل کرے گا تو وہ اپنے رب سے جھگڑے گا، فرمائے گا، اے کچے بچے، اپنے رب سے جھگڑنے والے، اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا۔ تب وہ انہیں اپنے ناف سے کھینچے گا حتیٰ کہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ مگر یہ جو جھگڑا ہے یہ رب کریم کی بارگاہ میں ایک ناز، ایک لاڈ والا معاملہ ہوگا، یہ کوئی مقابلے والا جھگڑا نہیں ہوگا جیسے ہم نارملی جھگڑا کرنا کہتے ہیں، لڑائی کرنا۔ یہ جو بچے کے بارے میں کہا گیا یہ ایک ناز ہوگا، ایک لاڈ ہوگا جس کو رب تبارک و تعالیٰ بڑی محبت کے ساتھ قبول فرما لے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ سے اپنے درس کا آغاز اگلے پروگرام میں کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔